بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، آپ دیکھ رہے ہیں مہر اجالا اکیڈمی، اور آج ہم پڑھیں گے حج کے بارے میں۔ حج کے بارے میں مختصر سوالات ہیں اور اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ تو اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جا کر مہر اجالا اکیڈمی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز وقتاً فوقتاً ملتی رہیں۔ حج کی تعریف اور فرضیت بیان کریں۔ حج کے لغوی معنی ہیں زیارت کا ارادہ کرنا۔ شریعت کی اصطلاح میں بیت اللہ کی زیارت کرنا اور مخصوص مناسک طواف، سعی، رمی وغیرہ کو ادا کرنا حج کہلاتا ہے۔ حج کی غرض و غایت چند مخصوص مقامات کی صرف زیارت ہی نہیں بلکہ اس کی پشت پر ایثار، قربانی، محبت اور خلوص کی ایک درخشاں تاریخ موجود ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام جیسی عظیم ہستیوں کے خلوص و عظمیت کی بے مثال داستان ہے۔ حج ایک جامع عبادت ہے اور اس کا سب سے بڑا فائدہ گناہوں کی بخشش ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عربی ہے ترجمہ، جو کوئی خالصتاً اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں حج کرتا ہے اور دوران حج فسق و فجور سے باز رہتا ہے اور وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ بخاری کی حدیث ہے۔ ایام حج ذی الحج کی 8 تاریخ سے لے کر 12 تاریخ تک ادا کیا جاتا ہے۔ ان 5 دنوں کو ایام حج کہتے ہیں۔ اب حج کی اقسام بیان کرنا ہے تو حج کی 3 قسمیں ہیں: قران، تمتمہ، افراد۔ اب حج قران کیا ہے؟ قران کے لفظی معنی ہے ملانا۔ یہ وہ حج ہے جس میں حج اور عمرہ دونوں عبادات کے لیے ایک احرام باندھ کر مناسک حج و عمرہ ادا کیے جائیں، یعنی دونوں عبادات کے درمیان احرام کھول کر وقفہ فاصلہ نہ کیا جائے بلکہ جس احرام سے ایک عبادت کی جائے اسی کو جاری رکھتے ہوئے دوسری عبادت بھی ادا کی جائے۔ گویا اس حج میں دونوں عبادات یعنی حج و عمرہ کو ایک احرام کے اندر ملا دیا جاتا ہے۔ حج تمتمہ۔ تمتمہ کا لفظ معنی ہے فائدہ اٹھانا۔ یہ وہ حج ہے جس میں پہلے عمرہ یا حج کا احرام باندھ کر ادا کیا جائے، پھر احرام کھول دیا جائے اور کچھ وقفے کے بعد دوبارہ احرام باندھ کر دوسری عبادت ادا کی جائے۔ حج افراد۔ افراد کے لفظی معنی ہے اکیلا اور تنہا۔ یہ وہ حج ہے جس کے ساتھ عمرہ نہ کیا جائے، صرف حج کا احرام باندھ کر مناسک حج ادا کیے جائیں۔ مناسک حج کے نام تحریر کریں۔ مناسک منسک کی جمع ہے جس کے لفظی معنی ہے قربانی کرنے کی جگہ۔ ذی الحج کی 8 تاریخ سے لے کر 12 تاریخ تک 5 دنوں میں مختلف اوقات میں مختلف امور انجام دیے جاتے ہیں۔ ان تمام کاموں کو حج کے دوران ادا کرنا لازمی ہوتا ہے۔ ان کو مناسک حج یا ارکان حج کہتے ہیں۔ یہ 9 کام درج ذیل ہیں۔ احرام حج کا مخصوص لباس ہے۔ نمبر 2 قیام منع۔ نمبر حج اسود کا استلام، بوسہ لینا۔ وقوف عرفہ اور طواف ہے۔ پھر نہر، قربانی کرنا۔ رمی، جمرات کنکریاں مارنا۔ سعی، صفا مرسا کے درمیان دوڑنا۔ اور قیام مزدلفہ، حلق راس، سر منڈانا۔ ٹھیک ہے، ترتیب ہے ان کی۔ اور حج کس طرح ایک جامع عبادت ہے؟ تو حج ایک جامع عبادت ہے۔ اس میں تمام عبادات کی روح شامل ہے۔ حج کے لیے روانگی سے واپسی تک دوران سفر نماز کے ذریعے قرب الہی میسر آتا ہے۔ حج کے لیے مال خرچ کرنا زکوٰۃ سے مشابہت رکھتا ہے۔ نفسانی خواہشات اور اخلاقی برائیوں سے پرہیز اپنے اندر روزے کی سی کیفیت رکھتا ہے۔ گھر سے دوری اور سفر کی مشقت میں جہاد کا رنگ ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل جہاد حج مبرور مقبول ہے۔ طواف کی تعریف بیان کریں۔ طواف کے لغوی معنی ہے چکر لگانا۔ شریعت کی اصطلاح میں بیت اللہ کے گرد چکر لگانے کو طواف کہتے ہیں۔ طواف حج کا بھی رکن ہے اور عمرے کا بھی۔ اس کے علاوہ حج و عمرے کے صرف ثواب کی نیت سے یعنی مستقل عبادت کے طور پر بھی طواف کیا جاتا ہے۔ طواف چاہے عمرے کا ہو یا حج کا، اس کے 7 چکر ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، اور حج کرنے والے لوگوں کو چاہیے کہ اس بیت عتیق کا طواف کریں۔ سورہ حج آیت نمبر 29۔ طواف کی قسمیں۔ طواف کی 3 قسمیں ہیں: طواف قدوم، طواف زیارت، طواف وداع۔ سعی کسے کہتے ہیں؟ سعی کے لغوی معنی ہے کوشش کرنا۔ شریعت کی اصطلاح میں حج کے دوران صفا اور مروہ پہاڑیوں پر چڑھنے اور مخصوص انداز میں ان کے درمیان 7 چکر لگانے کو سعی کہا جاتا ہے۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک یہ حج کا رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،
ترجمہ: بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لہٰذا جو شخص بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس کے لیے اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان کے درمیان چکر لگائے۔ سعی کرنے کا طریقہ: حاجی یا عمرہ کرنے والا صفا کی طرف سے مروہ تک جائے، یہ چکر ہوگا۔ اب مروہ سے صفا کی طرف واپس آئے تو یہ دوسرا چکر ہوگا۔ اسی طرح 7 چکر پورے کیے جاتے ہیں۔ اگر صفا سے شروع کی جائے تو آخری چکر مروہ پر ختم ہوگا، اور اگر مروہ سے شروع کیا جائے تو آخری چکر صفا پر ختم ہوگا۔ تو یہ ہمارے کچھ مختصر سوالات تھے حج کے بارے میں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنے کا بے حد شکریہ۔